الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مسلمان اس وقت اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ کوئی نیا عنوان اور کوئی نیا مسئلہ نہیں رہا۔ آئے دن اس عنوان سے مباحثے، تقاریر، سیمینار اور فکر و نظر کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ اخبارات اور رسائل میں بڑے بڑے مضامین لکھے جا رہے ہیں، تجزیہ نگاری ہو رہی ہے، رائے زنی کی جاتی ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ زخم ہے کہ مندمل ہونے کی بجائے اور بڑھ رہے ہیں۔ ان حالات کی اصل اور بنیادی وجہ دین اور دینی تعلیم کا ماحول نہ ملنا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں دینی تعلیم کی اہمیت نہیں رہی، حالانکہ دینی علوم کے ذریعے انسان کو عرفان الہی جیسے عظیم نعمت حاصل ہو سکتی ہے۔ شاہراہ حیات انسانی تابندہ و درخشاں ہوتی ہے اور انسانیت کو دنیا و آخرت کی فوز و فلاح حاصل ہوتی ہے۔ اسلامی اقدار و روایات کا شعور دینی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صحیح عقائد اور دین کی بنیادی جانکاری کے بغیر نہ اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ اس کے احکام کی صحیح معنوں میں تعمیل کی جا سکتی ہے۔ اور مسلمانوں کی معاشی، سماجی، تعلیمی اور سیاسی زبوں حالی کی بنیادی اور اصل وجہ مسلمانوں کا اپنے مرکز، اپنی اساس اور اپنی بنیاد دین سے دوری، قرآن و سنت، اسلامی تعلیمات، اسلامی شعائر اور دینی اقدار سے ناواقفیت ہے۔ آج اسلامی فکر و تہذیب کا بقا و استحکام کس قدر خطرے میں ہے، اس کا اندازہ خوب کیا جا رہا ہے۔ پاک و ہند کی موجودہ بدلتی ہوئی صورتحال سے ہر صاحب فہم و ادراک واقف ہے۔ امت مسلمہ علمی، تہذیبی، سماجی، معاشی، دفاعی اور سیاسی شعبوں میں اپنی برتری 1000 سال تک برقرار رکھنے کے بعد جب زوال پذیر ہوئی تو اس کے دو بنیادی اسباب تھے۔ ایک تو اس کی اپنی نظری حیات سے مستحکم وابستگی میں کمزوریاں آئیں، اور دوسری اس کی حریف صلیبی اور یہودی قوتوں کی سازشیں، جنہوں نے نہ صرف مسلم معاشرے کو مغلوب کیا بلکہ اس پر قبضہ کر کے اسے اپنے فکر و نظر کے مطابق بدل ڈالا تاکہ مسلمان آئندہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں اور ہمیشہ ان کے غلام رہیں۔ استعماری طاقتیں اپنے اس منصوبہ میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئیں اور مسلمانوں کی عملی کمزوری سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر اپنے نظریہ اور فکر کی ترویج کی دینی مزاج اور صحیح الفکر افراد اور جماعتوں نے اس دام ہمرنگ زمین کو سمجھنے اور امت مسلمہ کو سمجھانے کی کوششیں اور اس سے ممکنہ حد تک بچنے کی تدابیر اختیار کر کے امت کو اس سے روشناس کرایا، لیکن مغرب کا یہ ریلا اتنی تیزی سے آیا کہ تمام تر کوشش اور جدوجہد بیکار تو نہیں، البتہ کم اثر ثابت ہوئی۔ تعلیم ایک خاموش انقلاب لاتی ہے۔ اس کے لیے نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے کسی اسلحے اور ایٹم بم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے حکومتی امداد کی بھی ضرورت نہیں۔ مقامی مسلم آبادی کو متحرک کیا جائے اور انہیں تعلیم و تربیت کی اہمیت بتائی جائے تو یقیناً اتنے وسائل مہیا کی جا سکتے ہیں جن سے معقول دینی تعلم کا نظم کیا جا سکے، جہاں سے بڑی تعداد میں ایسے افراد تیار ہونا شروع ہو جائیں کہ جو اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، اور وہ اسلامی اقدار کے پشتی باں ہوں گے، اسلامی اقدار اور روایات سے واقف ہو کر پورے معاشرے کے لیے راہبر و رہنما ثابت ہوں گے۔ معاشرہ چونکہ افراد ہی سے مل کر بنتا ہے، لہذا اگر فرد کی صحیح تعلیم تربیت کا فعال اور مؤثر نظام وضع ہو جائے تو معاشرے کے سدھرنے اور صحیح سمت میں اس کی پیش رفت کے امکانات غالب ہو جائیں گے۔ معاشرے کی ترقی اور عروج کے لیے فرد کی اصلاح اور ترقی نہ صرف اسلامی اصولوں کے مطابق ہے بلکہ فطری اصول کے عین مطابق بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب مسلمان دین حق سے منحرف ہو گئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نازل کردہ روشن ہدایات
اور تعلیمات سے چشم پوشی اختیار کر لی، احکام خداوندی سے روگردانی کر لی، دنیا پرستی، عیش پسندی، جھوٹی شان و شوکت کے دل دادا ہو گئے، مختلف قسم کے آپسی اختلافات میں مبتلا ہو گئے، یہود و نصارہ اور دوسری قوموں کی نقالی شروع کر دی، انہیں دوست بنانے اور ان کی حمایت کے اصول کے لیے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیے، اور یہود و نصارہ اور دوسری قوموں کی ان تمام خرابیوں اور برائیوں میں مبتلا ہو گئے جن سے انتہائی سخت تاکید کے ساتھ باز رہنے کو کہا گیا تھا۔ ایسی صورت میں وہی دشمن عناصر اور وہ قومیں جنہیں مغضوب اور ضالین کے خطابات سے نوازا گیا تھا، نظام عالم پر بڑی ہی آسانی اور سرعت کے ساتھ قابض اور متصرف ہونے لگی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مسلمانوں میں دینی تعلیم کے اصول کا رجحان ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھلا دیا ہے، اسلامی اقدار و روایات سے دور ہوتے چلے گئے۔ قرآن کریم میں تو خالق اکبر جل مجدہ صاف صاف اعلان کر رہا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو بھی مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرا اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ان کی یہ حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک کہ اس کے بدلنے کے لیے خود کو نہ بدلا جائے۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ اغیار کا ظلم، دشمنان اسلام کی مذموم سازشیں، کفار و مشرکین کی مخالفتیں، ان سب کا صرف ایک سبب ہے، اور وہ مسلمانوں کا دینی تعلیم سے دور ہونا۔ آج مسلمان اپنے عمل و کردار سے دنیا کو دین بیزار باور کرا رہے ہیں، مادیات کی چمک دمک کے دل دادا ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی نئی نسل تک کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دینی تعلیم کے اصول سے دور رکھ کر غیروں کی ترتیب دیے ہوئے تعلیمی نظام سے ان کو مربوط کر کے ان کا مستقبل تاریک سے تاریک تر بناتے جا رہے ہیں، اور ان سے اسلامی اقدار و روایات کے تحفظ کے خواہاں ہیں۔ مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ان کی ذاتی بے حسی، جدوجہد کی کمی اور جہالت ہے۔ اس کی وجہ سے امت میں تعلیمی انقلاب کا جذبہ جس انداز سے ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ تعلیمی اور معاشی پسماندگی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلم امت خود بیدار ہو اور اسے اپنا اہم مسئلہ سمجھ کر جدوجہد کرے۔ معاشرتی ترقی کے سلسلے میں محض سماجیات کی تعلیمی مسئلہ کا حل نہیں، جیسے کہ بعض اہل دانش کا خیال ہے، بلکہ معاشرہ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق استوار کرنا ہوگا، اور یہ چیز علم کو عمل کے دائرے میں لائے بغیر ممکن نہیں۔ معاشرے کو اسلامی اصولوں پر استوار کرنے کے لیے عزم پہم اور جہد مسلسل سے گزرنا ہوگا۔ یہ دستان عزم وفا بڑی دشوار گزار اور قربانیوں کی متقاضی ہے۔ جب تک اس مشن کے عامل وارث علم و عمل سے مزین ہو کر مخلصانہ اور مشترکہ مساعی بروکار نہیں لائیں گے، اس وقت تک انہیں مطلوبہ نتائج کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ وطن عزیز کے موجودہ حالات میں ملک دشمن عناصر کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں میں تعلیمی بیداری اور دینی شعور کا پیدا ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ تعلیم ایک خاموش انقلاب لاتی ہے۔ اس کے لیے نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے حکومتی امداد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مقامی مسلم آبادی کو متحرک کیا جائے اور انہیں تعلیم تربیت کی اہمیت بتائی جائے تو یقیناً اتنے وسائل مہیا کی جا سکتے ہیں جن سے مقامی سکول و کالج کو چلایا جا سکے۔ البتہ اس اسکول کا نصاب مغربی تعلیم کا چربہ نہ ہو، بلکہ یہ نصاب اسلامی نظریہ علم اور اسلامی کلچر پر مبنی ہو۔ ان اسکولوں میں مسلم طلبہ کو نہ صرف صحیح خطوط پر تعلیم دی جائے بلکہ ان کی تربیت بھی کی جائے، یعنی تعمیری سیرت اور کردار سازی اس کا لازمی حصہ اور نتیجہ ہو۔ اس سے بڑی تعداد میں ایسے افراد تیار ہونا شروع ہو جائیں گے جو قوم وطن کے سچے ہمدرد اور بے خواہ ہوں گے، ملک کی تعمیر ترقی کے لیے مثبت کردار ادا کریں گے، جو خود اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے اور اپنے عمل و کردار سے دوسروں کے لیے راہ عمل متعین کریں گے۔ اس طرح سے تعمیر و ملک و ملت کی فضا ہموار ہوگی۔ آج ہم پھر سے اسلامی تعلیمات کو عملی جامہ پہنائیں،
اپنا عملی رشتہ قرآن مجید سے استوار کریں، اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈالیں۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت بجز قرآن مجید کے مسلمانوں کو زندہ نہیں رکھ سکتی۔ مسلمانوں کے تحفظ کی گارنٹی صرف اور صرف وہ اسلامی اخلاق و اقدار ہیں جن کی طرف رہنمائی قرآن پاک نے فرمائی ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے مسلمانوں سربلندی افتخار تمہارا ہی مقدر بن کے رہے گی اگر تم سچے پکے ایماندار بن کر رہو گے۔ ایک دم سری اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قرآن و سنت سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔